جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کافی دیر ہم یہاں پر میں بات چیت کر رہا تھا، میں ہوں۔ کوشش کر رہا تھا کسی طرح نا ہمیں یہ تو تھا کہ ہے کوئی ہوں۔ فیل بھی ہو رہا تھا، اتنے سینئر بزرگ ہوں۔ پرانے لوگ ہمیں وہ واقعات بتائے جو آپ بیتیاں تھیں ان کی، صحیح۔ اور ایک وہم خیال دھوکے والی کوئی گنجائش نہیں باقی تھی۔ دن والے تو دن والے، رات والے، پھر وہ جو ان کے ایک وہ ڈیوٹی پہ آتے تھے چیک ان بیلنس کرنے والے، وہ بھائی خود تمام کے جو ہے نا باتیں 100% میچ تھی، صحیح، اور نشانیاں بھی واضح تھی سامنے۔ بیٹھے بھی وہ ایسی جگہ پہ تھے جہاں پہ کوئی انسان کبھی وجود ہی نہیں رکھتا۔ دیکھیں جنگل، وہ آبادی وہاں تھی نہیں، اسمیل وہاں پر تھی، قبرستان سامنے تھا، وہاں پر روڈ کے سامنے قبرستان تھا، روڈ کے اس طرف جگہ تھی، اور اس کے علاوہ کوئی چوکیدار زیادہ عرصہ یہاں پر نہیں، جو رہے بھی وہ بھی باقاعدہ اجازت لے کے ان سے کہ ہم آپ کے معاملوں میں دخل اندازی نہیں کریں گے، آپ جو کریں سو کریں، ہماری یہ جگہ بس ہمیں بیٹھے رہنے دیں۔ صحیح، اس طرح سے تو ان کی ڈیوٹی ہو رہی تھی یہاں پر۔ اب میں چاہ رہا تھا کہ یہ جان سکوں کہ ایسا ہوا کیا یہاں پر، تو مجھے یاد پڑتا ہے میں نے یہ کہا کہ کیوں ڈرا رہے ہیں ہم سب کو۔ صحیح، مجھے اپنا جملہ یاد ہے، شاید بھی یہ جملہ میں نے کہا ہے، اور یہ بابا جی آئے ہیں اور سیدھا ہمیں کہا باہر، ہاں، نکلیں آپ یہاں سے باہر جائیں۔ وہی بابا، یہ وہی بابا ہیں، میں آپ کو دکھاؤں جنہوں نے مجھے ایک بات بتائی، صحیح، سب بتایا، ایک چیز آپ دیکھ لیں، چیک کر لیں، ٹھیک ہے، اور خدا نہ خواستہ ہم نے وہاں پر کوئی ایسی بات، کوئی ایسی کہتے ہیں نا کوئی ایسی اخلاق سے گری ہوئی بات ہے، کوئی ایسی حرکت کہ انسان کہہ کہ چلو نکلو، نہ کوئی فون آیا ان کو، اور پھر ان کے جو تیور تھے نا، جی، جو ان کی باڈی لینگویج تھی، دیٹ واز سم تھنگ ایلس، مطلب بالکل ہی کچھ اور تھے یہ۔ میں نے دیکھا تھا ان کا وہ جو غصے سے ہاتھ جھٹک رہے تھے نا، وہ ایک کیش کو اپنے ہاتھوں سے نکال رہے تھے، وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا اتنے تیش میں کیوں ہوئے۔ نہیں، ہم تو آج بھی ایک بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ دادا یہ تو مارتے ہیں ہمیں، اچھا، یہ تھوڑا سا اگر ہم کچھ وہ کرتے ہیں نا کہ کیا ہو گیا، پاگل ہو گئے بابا، خیریت ہے، یہ وہ لڑائی ہو جانی تھی وہاں پہ۔ اچھا، یہاں پر اب ان کو سہیل بھائی، کامران بھائی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاپا کیا ہو گیا ایسا، ہم نے ایسا کیا کہا؟ کامران بھائی سندھی میں شروع ہو گئے ان کے ساتھ، ابھی تو آپ سے بات ہوئی، اجازت دی، آپ بیٹھے ہوئے اوپر بیٹھے رہو۔ اب میں جو ہوں نا نوٹ کر رہا ہوں ان کو، میں دیکھ رہا ہوں نا شراز بھائی، جیسے چہرہ ان کا، باڈی ان کی، لیکن یہ پیغام کسی اور کا تھا۔ صحیح، کہ جیسے تم لوگ نا اب حد سے زیادہ یہاں پر رک رہے ہو، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ کہ ظاہراً تو ہمارے ساتھ اس وقت تک کچھ نہیں ہوا کیونکہ ہم وہاں نہیں گئے تھے ابھی اندر چمگادڑوں والی جگہوں پر، لیکن ہماری آوازیں، ہماری لائٹس، ہماری موجودگی، شاید وہ جو مخلوق وہاں رہتی تھی وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی، یا وہ یوز ٹو نہیں تھی۔ سمپل سی بات ہے، اس ٹائم پر کوئی ایسی آواز، کوئی موجودگی نہیں ہوتی وہاں آج پر۔ تک 50 سالوں میں۔ اب یہی بابا جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے، یہ ان کی جگہ تھی اوپر، یہیں بیٹھتے ہیں، صحیح، یہ اترے بڑی عجیب چال میں، اور یہ آ کے ہمیں کہتے ہیں باہر۔ اب وہاں پر ان کو وہ ساری باتیں بھی ہو گئی، بابا کیا ہو گیا، بابا کہہ رہے ہیں بس تم جاؤ یہاں سے، وجہ کوئی نہیں بتا رہے۔ صحیح، ایس دل میں ایک آئی بٹن دبا، میں نے کامران بھائی سے کہا پانی لا دیں، ان کو میں نے کہا، اور میں نے بڑے زور سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم ابھی جا رہے ہیں، بس یہ ہے کہ آپ جو ہیں ہمیں پانی پینے دیں، ہم جا رہے ہیں۔ میں نے کہہ دیا، یہ بالکل چپ کر کے کھڑے ہو گئے۔ پانی آیا، پہلے میں نے تھوڑا سا اس پہ پیا، میں نے ان کو دے دیا، یہ بیٹھے، سر انہوں نے پانی پیا، کوئی بات نہیں، کوئی اگلی سوال نہیں، کچھ نہیں شراز بھائی، یہ چلے گئے ہیں باہر، یہ باہر چلے گئے۔ اچھا ایک ڈر ہمیں یہ تھا کہ کہیں ہم پر حملہ نہ کر دیں، اور کر دیتے اگر وہاں پر بحث یا کچھ اور ہوتا نا، یا ان کے پاس خدا نہ خواستہ کوئی ہتھیار یا اوزار وغیرہ ہوتا، شاید وہ یہ بھی ہو جاتا۔ لیکن کرم کہہ لیں، دعائیں کہہ لیں کہ ویسے تو ہمارا کچھ بگڑا نہیں وہاں پر، تو ان کے ذریعے ہمیں نکلوایا جا رہا تھا وہاں سے۔ صحیح، یہ وہی بابا جی جو ہمیں سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے، بڑے ادب سے، بڑے پیار سے، مہمان نوازی کے اس میں،
کہ انہوں نے سب بتایا ہمیں. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کیئر ٹیکر کہہ رہے ہیں جو آتے ہیں چیکنگ کرنے کے لیے ڈیوٹیوں پہ ہیں نہیں ہیں, یہ کہہ رہے تھے ان سے کہ یہ آوازیں کیسی ہیں, جو ان کو کہتے ہیں کہ بھائی چھوڑو آوازوں کو, تم نہ مت جاؤ. جو انہوں نے کہا تھا کہ باقاعدہ جیسے کسی کو مار پڑ رہی ہو ویسی آوازیں سن رہا تھا. صحیح. انہوں نے ایک بڑی پیاری بات پروگرام میں بتائی جس پر میرا یہ ریئیکشن آیا, تو میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جانور بھی دو قسم کا بھونکتے ہیں. ایک جیسے نارمل بھونکتے ہیں وہ, اور ایک جب وہ کسی اور مخلوق کو دیکھ کے بھونکتے ہیں تو اس میں فرق ہوتا ہے. انسانوں پہ بھونکنا ان کا الگ ہوگا, اور ایسی مخلوق پر بھونکنا ان کا الگ ہوگا. ان کی آوازوں میں آپ کو صاف ڈر محسوس ہوگا, آوازیں کم ہوں گی, رونا محسوس ہوگا, جو اکثر ہم جس پہ یہ پڑھا ہے ہم نے کہ جانور جو ہیں شیاطین کو دیکھ کر بھونکتے ہیں, ہانکتے ہیں, وہ آواز ہی مختلف ہوگی. یہ ان کے ایکسپیرینسز ہیں. صحیح, وہ ڈر کے چھپتے ہیں نا. انہیں پتا ہوتا ہے کہ جو کتے بھونک رہے ہیں یہ انسان پہ بھونک رہے ہیں, یہ الرٹ ہو جاتے ہیں. صحیح. اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ کسی اور مخلوق پہ بھونک رہے ہیں, یہ اور زیادہ الرٹ ہو جاتے ہیں. صحیح. ایک نئی چیز پتہ چلی, یہ تجربے کی بات ہے. وہ بیٹھے ہوئے وہ ایسی جگہ پر ہے, چوکیدار کو پتا ہے کہ یہ جانور بھونک رہا ہے نا, یہ کسی انسان پہ بھونک رہا ہے, اور اس کو پتا ہے کہ نہیں یہ کسی جن پر بھونک رہا ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں اس جگہ پہ کسی کو بٹھانے کے لیے اگر 10 لاکھ روپے بھی دے رہے ہیں, وہ کیوں بیٹھے کر جاتے ہیں یار؟ کیونکہ جگریں ہیں کہ یہ جگہوں پہ رکھوالی کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں یار کس سامنے قبرستان, جنگل اور سارے ایلیمنٹس, پیرا نارمل 50 سال سے جگہ بند, کنویں گہرے گہرے, اب نارمل چیزیں. بس یہ جی ایک بڑا ڈفرینٹ تجربہ رہا, بہت کچھ سمجھے سیکھے ہم. دیکھیں فرماتے ہیں اچھی چیز جہاں سے ملے لے لو. صحیح. یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے, شیر خدا کا فرمان بھی ہے نا, یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. یہاں سے جی آپ کو ایک سمجھ لیں کہ کسی کتاب میں نہیں ملے گی بات آپ کو, یہ کہ جانوروں کے بھونکنے میں جو فرق ہے وہ ایسی تجربے, ایسی جگہوں پہ جا کے جب انسان راتیں گزارتا ہے, جب محسوس کرتا ہے کہ یار یہی کتا انسان پہ ایسے بھونکتا ہے, ویسے ایسے نارمل اس کی آواز ہے, اب جب یہ بھونک رہا ہے تو یہ ایسے کیوں بھونک رہا ہے. صحیح. تو میں عرض کروں گا کہ جی ایک بڑا ڈفرینٹ تجربہ رہا ہمارا. بہت بڑی جگہ تھی, 50 سال پہلے یہاں پر پتہ نہیں کیا ہوا ہے ایسا. صحیح. پتہ نہیں کس سے کیا غلطی ہوئی ہے, پتہ نہیں یہاں پر کیا کوشش کی گئی ہے. اور یہ ایک ان پہ سمجھ لیں ابھی تک ایک کرم ہے, دعائیں ہیں کہ یہاں پر اگر آپ جانا ہے نا تو آپ نے ان سے اجازت لے کے بیٹھ سکتے ہیں آپ یہاں پر. صحیح. اپنی لمٹس کے اندر. چوکیدار تو 2 ہیں لیکن مخلوقات کئی ہیں یہاں پر. صحیح. کئی فیملیز ہیں یہاں پر, ڈفرینٹ ٹائپ کی ہیں, سانپ بھی موجود ہے, قبرستان موجود ہے. اور جو ہمارے ساتھ وہاں پر وقت گزرا, جو ہوا ہم نے محسوس کیا, زیادہ دیر تو ہم نہیں رہ سکے وہاں پر, اس جگہ پر تو زیادہ دیر نہیں رہ سکے سمجھ لیں, گئے اور واپس آ گئے. لیکن جو سنا, ریکارڈ کیا پروگرام میں, آپ نے کئی آوازیں بھی سنی, یہ سب آپ کے سامنے ہے. اور وہ آواز جو میرے دماغ میں نا جو فرسٹ ٹائم آئی تھی جب آپ اندر گئے ہو, اس سناٹے میں جو اندر سے گونجی ہے, اور یہ تو میں ایک آواز سے ڈر گیا. یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ اتنی خوفناک آوازیں وہاں سے اور امیٹ ہوتی ہیں, تو ان کے کیا حال ہوتے ہوں گے. مطلب میں ابھی آپ سے بات کروں نا, مجھے وہ منظر یاد آ رہے ہیں, محسوس ہو رہے ہیں منظر نا. جو جگہ تھی سجاد, کوئی یہ نہ ہونا اس کا دل فوراً بن ہو گیا, وہ خوف کی انتہا سے نا اس جگہ. سر ہم تینوں کی حالت دیکھی آپ نے. ہاں, ہم تینوں کے حال دیکھے آپ نے کہ ہم تینوں کے کیا حال تھے یہاں پر. تو اکیلے کا تو سوال, وہ بابا چھت پہ بیٹھتے ہیں اکیلے یار. سر وہ بیٹھتے ہیں یار, وہ بس سمجھ لیں کہ یہاں سے سنا اور یہاں سے نکالا. سجاد کون کتنا اگنور کرے گا. مطلب ایک چیز 24 ان کا مغرب ہوتے چیز اسٹارٹ ہوتی ہے, اور صبح فجر تک سے کچھ دیر پہلے تک یہ رہتی ہے. اور جو علاقہ ہے سامنے قبرستان ہے اور کنواں موجود ہے, یہ اندر کا ایک روم موجود ہے, اور سانپ کی کہانیاں بھی پتہ ہے ان کو کہ ایسا ہی چیز وجود ایک نارمل چیز آتی ہے. وہاں پہ بندہ کتنا مطلب کیسے کتنا اگنور کر سکتا ہے. کہتے ہیں ایسے کام ارد گرد چاروں طرف ہی ہوں گے یار. کہتے ہیں ایسے کام کروائے جاتے ہیں نا. صحیح. بتا رہے ہیں کہ یہ دھاگا میں نے پہنا ہوا ہے, میں پہلے سلام دعا ہوتی ہے, اجازت ہوتی ہے, اور وہ مجھے فرماتے ہیں ان کے جو بزرگ ہیں کہ آپ نے یہاں سے
ہلنا نہیں ہے, آپ نے کسی چیز کے پیچھے جانا نہیں ہے, صحیح. پاکی کا بہت خیال رکھنا ہے. انہوں نے جب سے تسبیح نکالی, تسبیح دکھائی, کہتے ہیں بھائی اگر مجھے کوئی حاجت ہوتی ہے نا, واش روم, استنجا فوراً ہے. یہاں پہ تو جرت کتنی کھلی جگہ ہے, لیکن ہماری جرت نہیں ہے کہ ہم یہاں پر کوئی ایسی حرکت کر لیں گا. اسی طرح بچے ہوئے بھی ہم اپنے کام سے کام, یہاں تک کہ وہ جو بھائی آئے ان کے پاس, وہ ان کو روک لیتے ہیں کہ چھوڑو تم دھیان نہیں دو ان آوازوں پہ. جیسے اکثر گھروں میں نہیں ہوتا کہ مہمان آ کے بیٹھ جائے, یہاں کون مخلوق ہے بھائی, بس آپ چھوڑ دیں, وہ رہتے ہیں. اچھا ایک بات بھی آپ نے کہی کہ ان کے پیچھے جانا نہیں ہے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. جب یہ معاملات میرے پہ کھلنا شروع ہوئے تو جب میں ان کے پیچھے چل پڑا تو میں نے والدہ سے ذکر کیا, انہوں نے مجھے روکا کہ ان کے پیچھے جانا نہیں ہے. 2-3 دفعہ میں نے دیکھا کچھ چیز عجیب سی ہوئی, میں ان کے پیچھے چلا تو مجھے لگا کہ کوئی بلی کی شکل میں دست ہو جائے. لیکن جو میں نے اسپیڈ دیکھی نا, لائٹ آف اسپیڈ, میں نے امی کو بتایا, میں نے کہا امی بلی اتنی تیز حرکت نہیں کر سکتی. تو والدہ نے بتایا کہ تمہیں مطمئن کرنے کے لیے میں نے آخر میں تمہیں بلی دکھا دی, 1 دفعہ 2 دفعہ, لیکن تیسری دفعہ نہیں کریں گے یہ. تو آپ مطلب وہ جو میں آپ کو بتا نا بیری والے گھر میں رہا ہوں, تو حسیات تین تیز تھی, وقت آیا کہ یہ چیزیں کھلنا شروع. تو یہ امی نے مجھے سختی سے منع کیا کہ آپ جانا نہیں ہے ان کے پیچھے. اب آپ سوچئے جہاں پر پہلے سے بہت ساری ہڈیاں موجود ہوں, آپ کو چبانے کی آواز آ رہی ہو, اور رات کو کچھ آپ ایسا ریکارڈ کر لیں. اب کئی چہرے ہیں یہاں پر. ہاں یہ دیکھو نا, یہ واضح تو ایک ہو رہا ہے نا آپ کو, سر یہ بھی چہرہ محسوس ہو رہا ہے, یہ بھی کئی چہرے ہوں گے, ایک نہیں ہوگا. یہ پیچھے قبرستان ہے, یہ دیوار ہے, روڈ ہے, بن رہا ہے وائٹ والا. اگر آپ غور کریں گے نا تو یہ کہیں لائٹس کم زیادہ میں, آپ کی تھریشولڈ کم زیادہ میں آپ کو کئی چہرے ملیں گے. میں تو ابھی یہاں نہیں دیکھ سکا تھا رات کو, ہم نے یہاں سے دیکھا تھا باہر سے, یہ ایک چہرہ نما ذرا پراپر, باقی بھی کئی چہرے ہیں. ادھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے ہوں گے, شاید چھوٹے بھی ہوں بڑے بھی ہوں, پتہ نہیں کون سے جانور کس شکل میں ہے, کس مخلوق کی حالت میں ہے. اور اس میں ایک اور امیج ہوگا. ہاں یہ دیکھیں, یہ دیکھیں اور واضح تو یہ ایلیمنٹس تو دکھ ہی نہیں رہے جو نیگیٹو میں, وہ دیکھیں جو منہ میں چیز واضح ہو رہی ہے, کوئی چیز یہ سائڈوں پہ نا, ہاں یہ چیز دیکھیں واضح ہو رہی ہے. تو جی ہمیں ایسا محسوس ہوا کیونکہ ہم وہاں پر تھے, ہم نے سنی تھی وہ آوازیں, وہ ہم نے پروگرام میں سنائی ہیں آوازیں. ہماری مجبوری ہے, ہم آپ کو یہاں نہیں سنا سکتے. پروگرام میں کئی لوگوں نے سنا بھی ہے, دیکھا بھی ہے. تو جو ہمیں محسوس ہوا, جیسا جیسا ہوا, ہم نے سب آپ کے سامنے ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ ابھی بھی ایک تھوڑی سی گنجائش باقی ہے یہاں پر کہ آپ پر فوراً ہی حملہ نہیں کر دیا جاتا جب تک آپ خود اپنے لمٹس کراس نہ کریں. اگر آپ ان سے بات کر کے, وہ ہے وہاں پر, آپ ان سے بات کر کے اپنے کوئی بھی سٹیپ لینا چاہیں تو گنجائش تھوڑی سی ہے, ابھی اتنی دیر ہوئی نہیں ہے. صحیح. اس کے بعد آپ رکتے تو شاید کچھ اور مسئلہ مسائل. ہاں جیسے ہم تو کئی سی جگہوں پر گئے نا جہاں جاتے ہی واپس ہو گئے, یہاں پھر گنجائش باقی ہے ابھی. تو یہ سب آپ کے سامنے ہے. جی فی الحال دیجیے اجازت, زندگی انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام علیکم. وعلیکم السلام.